بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لائٹ سول کے پلیٹ فارم سے کفایت اللہ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے پروگرام میں سیرت النبی کے موضوع پر ایک پہلی نشست ہوئی تھی۔ آج اسی نشست کی کنٹینیوٹی میں آپ کے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت مبارکہ پر چند الفاظ کہنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلی نشست اس بات پر اختتام پذیر ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب اس دنیا سے، اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ ابوا کا مقام ہے، مکہ بھی نزدیک نہیں ہے کہ ددھیال قریب پڑتا، مدینہ بھی نزدیک نہیں ہے کہ ننیہال نزدیک پڑتا۔ پہاڑ ہیں اور وہاں اللہ کے نبی کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے اس وقت جو گفتگو ہوئی تھی وہ پچھلی نشست میں بھی آپ کو بتائی تھی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں اور اپنی والدہ سے گفتگو کی ہے، وہاں سے جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں کھینچتی ہوئی کسی طریقے سے ان کو مکہ لے کر گئی۔ اب مکہ کیسے لے کر گئی ہوں گی، کیسے گئے ہوں گے، روتے ہوئے گئے ہوں گے، غم کا پہاڑ تھا اور مکہ پہنچے ہوں گے، اور پھر 57 سال کے بعد میرا نبی پھر سے ابوا کے مقام پر پہنچتا ہے اور وہاں سے گزرتا ہے، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے۔ صحابہ سے فرمانے لگے کہ رک جاؤ، میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا، اور پھر اسی مقام پر والدہ کی قبر مبارک کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یوں اٹھنے کھڑے کر کے جس طرح بچہ روتا ہے اور یوں ہاتھ کر کے اور اپنے چہرہ انور کو باہوں میں جو ہے اپنی باہوں میں اس طرح کر لیتے ہیں اور ایسے رو رہے ہیں جیسے بچہ روتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 6 سال کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہا ہو، اور کہتے ہیں 57 سال کے بعد کا عرصہ ہے اور اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے یہ بھی تر ہو گئی اور سینہ بھر گیا آنسوؤں سے۔ اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات یہیں پڑاؤ ڈالو، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ رات وہیں گزارتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی اتنی خدمت کرتا، ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کے مصلی پر کھڑا ہوتا اور یہاں سے ماں آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز چھوڑ دیتا اور جواب دیتا لبیک اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہم اور آپ کیا جانے رشتوں کی قدر کیا ہوتی ہے، ہم اور آپ کیا جانے کہ رشتوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ میرے نبی نے جو حکم دیا تھا ہم کسی ایک حکم پر بھی پورا نہیں اتر رہے، ہم حقوق اللہ سے بھی دور ہیں، ہم حقوق العباد سے بھی دور ہیں۔ کون سا گناہ تھا جو پچھلی امتوں نے نہ کیا ہو، کون سا گناہ تھا وہ گناہ کرنے پر پچھلی امتوں پر عذاب نہ آئے ہوں، ہم نے کون سا گناہ نہیں چھوڑا۔ گناہ کرتے ہی ہم اسی آس پر ہیں کہ توبہ کر لیں گے، توبہ کی آس پر گناہ کرنا تو اسی چیز کے موافق ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اور ہمارے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم تب تک زندہ بھی رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے۔ زندگی بہت مختصر ہے،
دیکھیں چغلی ہم میں ہے، غیبت ہم میں ہے، زنا ہم میں ہے، شراب ہم میں ہے۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کی وہ نبی، یہ نبی کی ہی آپ مہربانیاں سمجھو اپنے اوپر کہ ہماری شکلیں نہیں بدلی، ہم ایک دوسرے کے گریبان کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا بس چلے تو ایک دوسرے کا خون پی جائیں، ایک روٹی کی خاطر ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی عصمت دری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے پاؤں کھینچ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم مسلمان بھائی ہیں، اور میرا نبی پہلے بھی رو رہا ہے اور آخر بھی رو رہا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے شروع سے ہی والدہ کے غم آ پڑا، پھر دادا کا غم ٹوٹ پڑا، پھر چچا اس دنیا سے جا چکے، بیوی چلی گئیں، اور کتنے شیب ابی طالب گھاٹی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر جنگیں ہوتی رہیں، مکہ والوں نے مجبور کر دیا، مدینہ چلے گئے، مدینہ سے پھر واپس مکے کے لیے آتے ہیں، اور پھر وہاں کتنی مشکلات آئیں، مکہ آئے عمرے کے لیے ہیں، پھر واپس چلے گئے ہیں، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی مہربانیاں سمجھیں کہ انہوں نے امام حسن اور کس کے لیے؟ دین کی خاطر کیے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور کل کو ہم سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا تھا، میرے دین کے لیے کیا کیا تھا، تو جہنم کے فیصلے ہی ہمارے لیے ہوں گے۔ یا اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ سے استغفار کیجئے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ حالات ہماری ہی وجہ سے ہیں، حکمرانوں کا ہم پر مسلط ہونا یہ ہمارے اعمال کی سبب ہے، ہمارے اعمال کی سبب ہے۔ اس کو مذاق نہ سمجھیں، پچھلی امتوں کی طرح نہ ہو، یہ تو ہمارے نبی ہیں، یہ ان کا کمال ہے، اور یہ کمال تب تک ہے جب تک استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ مسلسل استغفار کیجئے، اللہ کے نبی پر جو ہے درود بھیجئے، کہ شاید نہیں، انشاءاللہ پر یقین رہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ اور چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کیجئے، تاکہ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سیڑھی کا کام دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا قرب نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے واقعات منسلک کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔